یہ علم الہی کو سمجھنے کی اگر تم نے کوشش کی تو تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی صفت علم ہی اتنا انجوائے کرا دیتی ہے بندے کو کہ بندے کا کسی اور سے مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے بندے کو چھوڑیں، آپ اپنی بیوی سے اٹھ کے روٹی بھی نہ مانگیں، آپ خود ہی جا کے ڈال کے لے کے آئیں گے۔ آپ کہیں گے یہ بھی مانگنا جرم ہے۔ بچے سے پانی نہ مانگیں آپ، اگر آپ کو صحیح علم آ جائے نا، اللہ کی ذات کا سمجھ آ جائے کہ اللہ کی صفت علم کیا ہے، کہ اتنا مجھ پہ مہربان ہے، میں کیوں مانگوں کسی اور سے؟ جب اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو پھر میں اسی سے ہی کیوں نہ مانگوں جس کے پاس قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، علم بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، جس کے پاس سمع بھی ہے، وہ میری فریادیں سنتا ہے جب میں بولوں، اور میری خاموشی کو بھی وہ سنتا ہے جب کہ میں نہ بولوں۔ خاموشیاں بھی بعض اوقات ایسے گفتگو کرتی ہیں جس طرح کے انسان بولتے ہیں۔ بعض اوقات ایک با معنی خاموشی ایک بے معنی آواز پر سبقت لے جاتی ہے۔ نبی نے کہا لڑکی کہے اگر آپ پوچھیں اس کو نکاح کے وقت کہ تم کو یہ لڑکا پسند ہے، تو فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے۔ بعض اوقات کسی مظلوم کا چپ کر جانا آپ کے دل پر وہ اثر کر جاتا ہے جو اس کا بولنا اثر نہیں کرتا ہے۔ کسی کے چہرے کی مظلومیت آپ کے دل کو تہو بالا کر دیتی ہے کہ اس کے مظلوم چہرے کی آہیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل لرز کے رہ جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دل ہی سخت ہو جائیں تو وہ کسی کی خاموشی اور کسی کی باتوں کو سمجھ نہ پائے۔ بدترین انسان وہ ہے جو یہ کہے کہ لوگ مجھ سے صدقہ منہ سے مانگیں، وہ خود محسوس نہ کر پائے کہ یہ آدمی مجبور اور بیچارہ ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے کہ ان کو صدقہ دو جو منہ سے بول نہیں سکتے ہیں لیکن چہرے سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ ضرورت مند ہیں۔ آدمی کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کو ملتی ہے کہ کسی کی خاموشی سمجھنا جو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی صفات میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب آدمی کو یہ کامل یقین ہو جاتا ہے اللہ کے علم کا، تو اللہ کا علم کا یہ کامل یقین اہل ایمان کے اندر 3 چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ 3 چیزیں تم نے سمجھنی، اگر تو تمہارے اندر ہوئیں پھر تو تم اہل ایمان میں سے ہو، اگر نہیں تو پھر اپنی خود ہی اپنے ذمہ دار ہو۔ ایک کامل تفویض یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا علم جس کو سمجھ آ جائے گا اس میں یہ چیز آ جائے گی، اگر وہ اس کے اندر یہ چیز نہ آئے تو سمجھنا اسے اللہ کی صفت علیم سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ فرمایا ایمان والے کے اندر پورا سپرد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے سپرد ہوں، انشاءاللہ میرا اللہ میرا غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا جس بندے نے اللہ پہ گمان کر لیا، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک میرے ہاتھ ایسی کنجی آئی ہے، میں نے اس کو اتنی دفعہ ہر تالے پہ ہر مشکل پہ لگایا کہ میرا کام تو ہو گیا۔
اگر آپ نے کہا تھا کہ بلی گزر گئی رستہ کاٹ گئی تو تباہی آنی آنی ہے. 13 تاریخ میں مجھے مافک نہیں، 13 میں آپ کا بیڑا گرک ہونا ہی ہونا ہے. منگل نو پہ گئے سنگل تے بدھ نے کر دیتا سود، تو منگل کو آپ کا برباد ہونا ہی ہونا ہے. ہفتہ منحوس تے اتوار گھٹ منحوس تے پیر خوش بخت تے ساد اگلا نجس تے اس تو وڈا یہ تے وڈا وہ. یورپ میں 13 کا ہنسا ہوتا ہی نہیں. آپ جائیں ان کی بلڈنگ بنی ہوگی 12 14 15 16، جائیں پوری دنیا میں چیک کر لیں، وہاں 13 کا ہنسا منحوس سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی 3 13 23 8 18 28 شادی نہیں رکھتے ہیں. تو ہم میں اور ان مشرکوں میں کیا فرق ہو گیا؟ کامل سپرد کر دینا اپنا اللہ کو. جب آدمی کامل سپرد کر دیتا ہے تو سپرد کس کے کرتا ہے؟ جس پر اسے کامل اعتماد ہو. اللہ پر دوسری چیز بھی آ گئی، اپنا آپ دے دیا اللہ کو. کس بنا پر؟ اللہ پہ پورا اعتماد تھا. اس کے بعد اس سے تیسری چیز پیدا ہوتی کامل رضا بالقضاء، اللہ کی ہر فیصلے پر مکمل رضامند ہو جانا. اونچی جگہ پر درخت پر کھڑا بچے کو باپ کہتا ہے کہ تم چھلانگ لگا دو میں تمہیں پکڑ لیتا ہوں. بچہ باپ کی پرانی محبتوں کو ذہن میں رکھ کر چھلانگ لگا دیتا ہے، جبکہ اس کے اور باپ کے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ابو جی نے مجھے پکڑ لینا ہے. میرا ابا مجھ سے زیادہ طاقتور، بڑے بڑے ہاتھوں والا، ہر مصیبت سے پچھلی دفعہ بچایا ہے. تو بچہ کامل اعتماد سے ابے کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کامل سپرد کر دیتا ہے، کامل اللہ اپنے رضا مندی اختیار کر لیتا ہے اور کامل اعتماد کر لیتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئی تو علم الہی نے سمجھے آپ کے ایمان کو مضبوط کر دیا. علم الہی ایمان کو مضبوط کر رہا ہے. ذرا بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا. ایمان آپ کا ادھر کیا ہے؟ اللہ کا علم. ایمان اللہ پر بڑھ گیا جب آپ کو یقین ہو گیا کہ سب اس کو علم ہے اور اس نے اپنے علم کے مطابق جو ہے میرا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا. تو پھر آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ وہ چیز ہے. اس میں معمولی غلط فہمی جب پیدا ہو جاتی ہے تو شرک کے رستے کھول دیتی ہے. اس کے بعد آدمی اسی صحیح تصور سے اور اسی صحیح تذکر سے 2 چیزیں جنم لی. تصور بھی آ گیا اور ذکر بھی اللہ کا کیا کہ نہیں میرا اللہ. ادھر سے ذہن میں صحیح تصور آ گیا. صحیح تصور آ گیا تو زبان سے پھر صحیح ذکر بھی اللہ کا کرے گا کہ نہیں میرا انشاءاللہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. تو جب یہ چیزیں پیدا ہوگی تو اب بندے کے اندر اس رب کو ناراض کرنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ اس کو ناراض نہیں کرنا. اگر اس علم والے کو میں نے ناراض کر دیا تو پھر علم والا جو ہے وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ میرے خلاف حکمت چلا دے گا. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ پھر گناہ نہیں کرتا. تو سمجھ آیا کہ علم الہی کا صحیح تصور بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. کوئی بندو سمجھ آ گئی مجھے آپ لوگوں کو یہ بات؟